ایک بار درود پاک پڑھنے پڑے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ تو حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو اتنے معجزات عطا کرے، بے انتہا آپ کو معجزات عطا کرے۔ کوئی جتنے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، جتنے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو معجزاتوں سے نوازا۔ کسی کو کوئی معجزات عطا کرا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی معجزات عطا کرا، مگر حضرات محترم ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا معجزات نوازے۔ تو ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے نوکر کو بلاتے ہیں، غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے جا کر کے میں آپ سے جو کہتا ہوں آپ میرے بھائی سے جا کر کے کہہ دینا۔ تو حضرات محترم وہ خادم بات سن کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم وہ خادم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کے بھائی نے مجھے یہ کہہ کر کے بھیجا ہے، مجھے آپ کی بارگاہ میں جو بھیجا ہے آپ سے کچھ سوال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگتے ہیں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرات محترم حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو پیغام بھیجا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو باتیں بتا کر کے بھیجی تھی، حضرات محترم وہ باتیں کیا تھی؟ حضرات محترم آپ کے بھائی نے کہا کہ مجھے آپ اللہ کے آخری پیغمبر لگتے ہو، آپ جو ہے مجھے اللہ کے آخری رسول لگتے ہو، آپ جو ہے مجھے اللہ کے آخری نبی لگتے ہو۔ حضرات محترم معاملہ کیا ہے؟ جب کہا اللہ کے اب آخری نبی لگتے ہو، تو حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگتے ہیں، میں آخری نبی نہیں ہوں، میں کوئی اللہ کا آخری پیغمبر نہیں ہوں، میں کوئی اللہ کا آخری زمان نبی نہیں ہوں، بلکہ نبی جو آخر میں آنے والے ہیں، حضرات محترم جو نبی آخر میں آئیں گے، اگر مجھے اس کی غلامی مل جائے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمتی سمجھوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم کہا تھا کہ آپ سے بڑے بڑے معجزات کمال ہوتے ہیں، آپ سے بڑی بڑی جو ہے معجزات آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے آخری پیغمبر ہو، آپ اللہ کے آخری رسول ہو۔ تو حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگتے، نہیں میں اللہ کا آخری نبی نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے جا کر کے کہا تھا کہ میرے بھائی سے جا کر کے کہنا کیا؟ حضرات محترم آپ اگر نابینا ہو اور وہ وکلان ہو، اگر وہ ہاتھ رکھ دیں، دم کر دیں تو خدا کے فضل سے جو ہے انہیں شفا مل جاتی تھی۔ وہ حضرات محترم عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا کمالات آپ کو بخشے۔ اگر مردے کے ہاتھ رکھ دیں تو اللہ کے فضل سے زندہ ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کرے، تبھی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ میرے بھائی سے جا کر کے کہنا، اے اللہ کے مجھے تم اللہ کے آخری نبی لگتے ہو، مجھے تم اللہ کے آخری پیغمبر لگتے ہو، مجھے تم اللہ کے آخری رسول لگتے ہو۔ تبھی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا۔ تو حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کر دیا، بولے میں اللہ کا آخری پیغمبر نہیں ہوں، حضرات محترم اللہ کا آخری پیغمبر نہیں ہوں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجے، ان نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری کہ پروردگار عالم
اگر تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ وہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضرات محترم آپ کو میں جو ہے پیاری سی حدیث سے بات سنا دوں۔ حضرات محترم ایک شخص تھا جس کے گھر میں ایک پیڑ تھا، ایک درخت تھا۔ حضرات محترم اس پہ کوئی پھل نہیں آتا تھا، وہ سوکھا ہوا تھا۔ حضرات محترم اس کی بیوی روز رہتی۔ میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ تو حضرات ایک شخص کے گھر درخت تھا، اس پر کوئی پھل نہیں آتا تھا، اس پہ کوئی وہ سوکھا ہوا تھا، وہ ہرا نہیں تھا۔ تو حضرات محترم اس کی بیوی روز لڑتی بولے اس درخت کا کوئی پھل نہیں آتا، اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے، تو آپ اس درخت کو کاٹ دیں تو اتنا تو کام میں آ سکتا ہے کہ یہ جلانے کے کام میں آ سکتا ہے۔ تو حضرات محترم اس کی بیوی روز لڑتی۔ تو حضرات محترم میرے نبی جس دن تشریف لے کر کے آئے، وہ حضرات محترم رات کو اس کی بیوی لڑ کر کے سوئی، اور رات میں جب وہ شخص سوتا ہے اور جب دن میں اٹھتا ہے، صبح شادی کا وقت ہوتا ہے، حضرات محترم وہ اپنے جب پیڑ پر نظر ڈالتا ہے تو حضرات محترم میرے نبی کی آنے کی برکتیں دیکھے۔ جب وہ شخص جو ہے اپنے گھر کے درخت کو دیکھتا ہے، حضرات محترم وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، حضرات محترم اس میں پھل لدے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم دوسرے کے گھر جاتا ہے، حضرات محترم دوسرے کے گھر جا کر کے دروازے پر دستک دینے کے بعد میں کہتا ہے، اے حضرات محترم دستک دینے کے بعد میں کہتا ہے، اے معاملہ کیا ہے؟ حضرات محترم دوسرے کے گھر پر دستک دی، حضرات محترم کہا اے فلاں شخص اٹھ، حضرات محترم وہ اٹھ گیا۔ حضرات محترم وہ کہتا ہے کہ دوسروں کی نیند کیوں برباد کر رہا ہے، دوسروں کی نیند کیوں خراب کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ اس سے بتاتا ہے، رات میری بیوی لڑ کر کے سوئی تھی، رات میری بیوی جھگڑ کر کے سوئی تھی۔ حضرات محترم میرے گھر درخت ہے، حضرات محترم میرے گھر ایک درخت ہے، میں اسے جو ہے کاٹنا نہیں چاہتا تھا، آج جو دیکھتا ہوں وہ سوکھا ہوا درخت تھا۔ حضرات دیکھتا ہوں کہ اس پر وہ سوکھا ہوا درخت پھلوں سے لدا ہوا ہے، ہرا بھرا ہو چکا ہے۔ حضرات محترم آج پیر کا دن ہے، مکے میں معاملہ کیا ہے؟ حضرات محترم وہ اپنے گھر جاتا ہے، دوسرا شخص اپنے گھر جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کی بکری کمزور لاغر تھی، جو حضرات محترم صبح تک وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا یہ صبح تک زندہ نہیں رہے گی بلکہ مر جائے۔ تو وہ اپنی بکری کو دیکھتا ہے، بکری جو ہے اس کے تھن دودھوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرات وہ بکری کمزور نہیں رہی بلکہ بہت طاقتور وہ بکری ہو گئی۔ حضرات محترم میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو خوشحالی لے کر کے آئے۔ اس دنیا کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو میرے نبی کے صدقے میں بنایا۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنایا، سمندر کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، زمین کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جتنے نبیوں کو بنایا پروردگار عالم نے اپنے نبی کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا۔ تمام نبیوں کو جو ہے اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم میرے بولنے میں اور آپ کو سننے میں جو کوئی خطا ہوئی اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرما، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔